دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس شقاوت سے بچائے کہ رمضان کے 2 عشرے گزر گئے ہوں گے لیکن ان کی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں گرا ہوگا۔ ایسا ہوگا یا نہیں کہ 2 عشرے رمضان کے گزر گئے لیکن ان کی آنکھ ویسی خشک ہے جیسا کہ وہ شعبان کے اندر خشک تھی، جیسا وہ 11 مہینے خشک رہی رمضان کے اندر۔ یہ خشکی کیوں ہوتی ہے؟ آنکھیں خشک کیوں ہوتی ہیں؟ آنکھ دل کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتی ہے۔ اور دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوتا ہے۔ گناہ دل کو سخت کرتا ہے اور سخت دل آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، وہ آنکھ کو رونے نہیں دیتا۔ جب انسان گناہ چھوڑتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو نرم فرما لیتے ہیں۔ پھر نرم دل کی جو عادت ہوتی ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی معصیتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کو یاد کر کر کے وہ آنکھ بہتی۔ اسی لیے آنکھ کے رونے کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل سے، جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اس کے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو آنکھ سے نکل آیا۔ اور یہ انسان قیامت کے دن اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب جائے گا، مگر وہ رونا اس کے کام نہیں آئے گا۔ کام کا رونا تو اس دنیا کا رونا ہے، چاہے وہ ایک قطرہ پانی کا کیوں نہ ہو جو آنکھ سے نکل آئے۔ تو اگر آنکھ نہ رو رہی ہو اور رمضان گزر رہا ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، فکر مند ہونے کی بات ہے، بہت زیادہ فکر مند۔ سمجھ جائے انسان کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، میرا دل سخت ہو چکا ہے، اس کے اندر اب خیر کی بات اور نرمی کی بات اور رحمت کی بات اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا مہینہ، یہ چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ اثر لینے کے لیے ایک نرمی چاہیے، سخت چیز پر تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، نرم چیز پر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ایسے سارے مجھ سمیت ایسے سارے دوستوں کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں آخری عشرے کو خاص طور پر وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی گزر جائے اور پھر ہم ان لوگوں میں، جس طرح رمضان کی بہت بڑی فضائل ہے، ایسے یہ بھی تو فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان مبارک ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے اس فرسٹ کپ کے اوپر اس پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آمین فرمائے؟ کہا جبرائیل نے یہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص، یا برباد ہوا وہ شخص، تباہ ہوا وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا اور اس کو اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ میں نے کہا آمین، دعا جبرائیل کی اور آمین کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر ہمیں اس پر فکر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا، اس رات کو نہ پا سکا، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اس کے بھی ایک عرض میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پر کوشش کرے کہ خوب رمضان المبارک کو وصول کرے، اور آخری عشرے کو تو ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر اپنی روٹین کو بالکل، اپنی جو چلتی پھرتی روٹین ہے اس کو اسٹینڈ کر دے، روک دے وہیں پر، اور ایک آخری عشرے کی اپنی ترتیب بنائے جس کے اندر اس کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ وصول کرے